السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ رسول کریم۔ میرے قابل جان دوستوں، ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے نا تو ہم لوگ یہ کہتے تھے کسی نے یہ بات نہیں بولنی کہ گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، یہ نہیں بولنا۔ تو آدمی گرمی گرمی کرتا ہے تو گرمی پھر لگتی ہے اس کو، یا کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ ابھی بیٹھا ہوا تھا تو میری والدہ جو ہے میری گھر والی بھی تھی، تو والدہ کہہ رہی تھی بہویں ایسی ہوتی ہیں، بہویں ایسی ہوتی ہیں، بہویں ایسی ہوتی ہیں۔ تو میں نے والدہ سے کہا کہ آپ نے بچپن میں ہمیں جھوٹ موٹ بہو سے ڈرایا، بہو آ گیا، بہو آ گیا۔ ہم اب آپ کو اصلی بہو سے ڈرائیں گے، بہو آ گئی، بہو آ گئی، بہو آ گئی۔ میں کہا ہم جھوٹ نہیں بول رہے، سچی بہو ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو گرمی ہے نا، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ گرمی کیوں زبردست ہے کہ جب تک مٹی پہ گرمی نہیں پڑتی کھجور نہیں نکل سکتی۔ قصیم میں بڑی گرمی پڑتی ہے، بہترین نمبر 1 کھجور نکلتی ہے۔ گرمی کے بغیر کھجور نکل ہی نہیں سکتی۔ تو مجھے اگر گرمی نہیں پڑے گی تو میرے اندر سے کھجور نہیں نکلے گی، مٹھاس۔ اگر کھجور نکلے گی لوگ مجھے چوسیں گے، لوگ مجھے پیار کریں گے اور مجھے صاف فریج میں رکھیں گے، صاف ستھرا رکھیں گے۔ جب تک گرمی نہیں پڑے گی آم نکل ہی نہیں سکتا۔ کیسا چوستے ہیں ہم گرمی کا آم، وہ ایسا میٹھا، وہ اربریٹول، وہ کہاں نکلتا ہے جہاں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، شکر ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس گرمی کو نہیں پڑھائیں گے اپنے اوپر تو میرے دوستوں پھر بڑا مشکل ہے کہ آم نکلے، پھر بڑا مشکل ہے کہ وہ کھجور نکلے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سردی بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ جب تک مٹی پہ سردی نہیں پڑے گی انار نہیں نکلے گا۔ انار نکالنے کے لیے سردی ضروری ہے۔ انار کو بھی لوگ کیسا کھاتے ہیں، جنت کا پھل ہے، انگور، عنب اور رمان سب جنت کا ہے۔ تو جب تک سردی نہیں پڑے گی تو مٹی سے انار نہیں نکلے گا، جب تک سردی نہیں پڑے گی مٹی سے چیری نہیں نکلے گی، جب تک سردی گرمی نہیں پڑے گی آم نہیں نکلے گا۔ اگر ہم نے مٹی کو سردی گرمی کا عادی نہ ڈالا تو پھر اس سے ہری مرچیں، کڑوی مرچیں اور کریلے نکلیں گے کڑوے، آپس میں لڑائی۔ تو بعض دفعہ نا تھوڑی دیر گرمی میں بیٹھنا چاہیے، ہے نا؟ تو اس سے جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے اندر سے وہ صفات نکالے۔ کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو فطرت مشقت پہ پیدا کیا۔ کشتی کو پانی کے لیے پیدا کیا، اگر پانی سے نکال لیں، جیسے آج سارے دنیا لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں کہ کشتی کو پانی سے نکال کے چاہ رہے ہیں یہ روڈ پہ چلے، وہ کیچڑ میں پھنس گئی۔ یہ امت کو اللہ نے بھیجا تھا مشقت کی زندگی گزارنا، تمہارا آرام جنت میں، یہاں آرام نہیں، یہاں دین کی مشقت نہیں کرو، دنیا کی مشقت میں پھنسا۔ تو ہم نے اس کو کیچڑ میں ڈال دیا، دنیا کے کیچڑ میں، یہ پھنس گئی۔ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ اس کیچڑ سے امت کو نکالا۔ یہ امت مسجد کے لیے بنی ہے، جیسے مچھلی پانی کے لیے۔ یہ امت مسجد سے نکلی تڑپ رہی ہے مچھلی کی طرح، اور تڑپ رہی ہے اور تڑپ رہی ہے، اور لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں، کہیں ادھر کاٹ رہے ہیں، کبھی ادھر کاٹ رہے ہیں۔ جب لوگ تھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں زلزلہ بھیج دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہیں سیلاب بھیج دیتے ہیں، کہیں وہ جیسے قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دی تھی، ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ڈیم توڑ دیے اور پھر اس ساری پانی سے ڈبو دیا۔ ابھی ایک ملک میں جو ہے وہاں بھی اسی طرح ہوا، ڈیم سارے ٹوٹ گئے اور 20,000 آدمی ڈوب گئے۔ تو میرے دوستوں اس لیے یہ گرمی جو تھوڑی برداشت کرنا۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ میں ابھی ایک بڑے لوگوں میں گیا تو دنیاوی لائن سے پڑھا، اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تو بڑا تقویٰ ہے، باقی کوئی بڑا۔ تو میں گیا دنیاوی بڑے میں، تو میں نے کہا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ کے نزدیک کائنات کا بدترین جانور کون ہے؟ کتا، سانپ یا خنزیر؟ ان کا خنزیر۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں کہا اللہ کے نزدیک کائنات کا بدترین جانور کون ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، کائنات کے بدترین جانور ہیں، نہ جو سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور ان کی عقل ہی نہیں ہے۔ تو دین کی بات سننے سے، دین کی بات کرنے سے عقل آتی ہے، دین کی بات سننے سے، دین کی بات کرنے سے ہدایت آتی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک میرے دوستوں کائنات کی بدترین مخلوق ہے، نہ جو سنتی ہے نہ بولتی ہے۔ اور سننا 2 دفعہ چاہیے، بولنا 1 دفعہ چاہیے۔ کیوں؟ 2 کان دیے ہیں کہ ڈبل سننا 1 دفعہ بولنا۔ جو لوگ بولتے زیادہ ہیں سنتے کم ہیں وہ بھی گمراہ ہوتا ہے، وبا میں مر جاتا ہے۔ سننا ڈبل چاہیے، سننا کہتے ہیں نا سن کرو۔ اچھا میں بھی امریکہ میں تھا، انہوں نے کہا سعید بھائی یہ تبلیغ والے سو جاتے ہیں بیان میں،
میں کہا یہ بھی ٹھیک ہے. میں کہ کیونکہ بھائی یہ جو یہاں ممبر بیٹھتے ہیں، میں تو کبھی بھی بیٹھتا ہوں، یہ لوگ بیٹھتے ہیں، یہ ہے روحانی ڈاکٹر. جو جب ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہے تو بعضوں کو جاگتے ہوئے اس کا علاج کرتا ہے، بعضوں کو سلا دیتا ہے، بے ہوشی کا انجیکشن اس میں آپریشن کرتا ہے. تو تبلیغ والے بعضوں کو سلا دیتے بیان میں، نیند میں آپریشن کرتا ہے، بعضوں کو جگا کے ٹھیک کر دیتے ہیں ایک ہلکی پھلکی گولی. لیکن جو سوتے ہیں ان کا ذرا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، وہ سو جاتے ہیں. جیسے ہمارا ایک ہائر کمپنی کا مالک ہے جو اس نے ہم سے کہا کہ سعید بھائی جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہوں سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آتی. اور تبلیغ والوں کا تو سونے کا کام ہے، کتنا بڑا سونے کا کام ہے، بیان میں سونا، تعلیم میں سونا، گشت میں سونا، ادھر سونا ادھر سونا. ہمارا تو کھلا کام ہے سونے کا پوری دنیا میں. تو ہم نے کہا بھائی آپ صحیح جگہ رائے میں آئے، یہاں تو جاگنے کی گولی کھانی پڑتی ہے، یہاں سونے کا مسئلہ نہیں. کرنے یہ نہیں ہو سکتا. میں تو 2 نیند کی گولیاں کھاتا ہوں 2 گھنٹے سوتا ہوں، 3 دن کی گولیاں 3 گھنٹے سوتا ہوں. میں کہا آپ صحیح جگہ ہیں. وہ ہمارے ساتھ بیٹھا، بھائی جنید جمشید محروم بھی تھے، 72 گھنٹے ہمارے ساتھ رہا. الحمدللہ 60 گھنٹے سو کے گیا، 60 گھنٹے. ابھی 65 سال کی عمر ہے، سال پیدل اللہ کے راستے میں لگا کے آیا. اور اب پتی آدمی سال کیوں لگا رہا ہے؟ اس کے گھر تو ہر مشین ہے، ٹھنڈا گرم عیاشی، مزے مزے مزے. میرے دوستوں نہیں، یہ دنیا مزے کے لیے بنی نہیں ہے. بعضے ہوتے ہیں بیمار میں اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں، ان کو حلیم بھی کڑوی لگتی ہے، نہاری بھی کڑوی لگتی ہے، گلاب جامن بھی کڑوا لگتا ہے. نہیں نہیں میں بیمار ہوں، اینٹی بائیوٹک کھائیے. اور جو صحت مند ہوتے ہیں حلوہ بھی اچھا لگتا ہے. ایک مولوی صاحب سے ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب آپ کو میٹھا کھلاؤں گا لیکن کوئی سا ایک کھانا ہے، گلاب جامن، رس گلے یا برفی. مولوی صاحب نے کہا ظالم، جس امتحان میں تجھے مجھے ڈالا ہے نا آج تک کسی نہیں ڈالا. اتنا بڑا امتحان کہ مولوی حضرات اور تبلیغی حضرات کو ایک میٹھا کھانا پڑے 3 میں سے. آپ جہاں دنیا میں جاؤ پرہیز پرہیز پرہیز. لیکن الحمدللہ ہمارے مولویوں کو، ہمارے تبلیغیوں کو الحمدللہ کسی چیز سے پرہیز ہے. جہاں سلا دو، جو کھلا دو، جہاں چلا دو، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں میرے دوستو؟ یہ صرف اللہ کا فضل ہے. تو کائنات کے بدترین مخلوق کون ہے؟ نہ جو اللہ کو سنتی ہے نہ اللہ کو بولتی ہے. میرے دوستو، اور جو اللہ کو سنتے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے بس ان کو اپنی بات انہیں کو سنواتا ہے. اس مجمع میں بہت خیر ہے، اس کو اللہ اپنی بات سنتا ہے. اور اللہ کی بات اتنی سننا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل ترین عالم تھے، کامل ترین جنید تھے، کامل ترین شوہر تھے، کامل ترین نبی تھے، کامل ترین باپ تھے، کامل ترین شوہر تھے. اللہ ان کو کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے حبیب، آپ بھی روزانہ صبح شام ان مجالس میں بیٹھنا لازم پکڑنے جالو. اللہ کی بات، اللہ کی بات سننا میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت بڑی دوائی ہے، اس سے بڑی کوئی اینٹی بائیوٹک ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، مجھے دعائیں دو گیا. اللہ کی بات اے نبی جی آپ بھی سنیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ بیٹھے ہیں، کچھ نہیں چاہتے. نہ یہ مجھ سے کچھ چاہتے نہیں. ان کا بھی تھا کہ یار آ جاؤ یہاں تھوڑی لوگ بات سنیں. میرا بھی تھا اللہ میرے ذریعے سے اچھی بات پہنچا دے. کوئی اور نیت نہیں تھی. اور وَلَا تَعْدُوا عَيْنَكَ، اے نبی جی آپ ان مجالس سے اپنی نظر نہ ہٹانا. کس کے لیے؟ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ، دنیا کی زینت کی وجہ سے. میرے دوستو دنیا کی ضرورت تو سب کے لیے ضروری ہے، میں بھی اس میں لگا ہوں. زینت میں لگنا دین چھوڑ کے میرے دوستو. دنیا کیوں زینت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا ما اللہ زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن. ہم نے دنیا کو زینت بنایا تیرے امتحان کے لیے، لگنے کے لیے نہیں. اس کو امتحان بنائے. دیکھو اندھے کو کیا ثواب ملے گا؟ لڑکی نہ دیکھنے کا. جو آدمی آنکھوں والا ہے اس کو ثواب ملے گا. جو نظریں نیچی کر لے اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کرتے ہیں. جنت میں وہ سے نکاح کر دیتے ہیں. 10 لڑکیوں سے نظریں ہٹائے، 10 لڑکیوں سے نکاح یہاں ایک مشکل ہوا ہے. ابھی ہمارا جو ہے وہ ایک ہمارے دوست ہیں 60 سال عمر ہے، لڑکی تلاش کرنے ملی بھی نہیں. وہ کہا ایک ہی بہت تھی بھائی، دوبارہ نہیں ملے گی. اچھا آج کل تو بابے بھی بڑے خطرناک آ رہے ہیں. ایک بابا جی سے پوچھا 80 سال عمر کہ بابا جی وہ دین سیکھا ہے؟ تو کہا جی سیکھوں گا، میری بڈھی کا انتقال ہو گیا ہے، میں ایک رشتے کا انتظار کر رہا ہوں. میں کہا بابا جی اب فرشتہ آئے گا، رشتہ نہیں آئے گا. فرشتے اور رشتے کے چکر میں ٹائٹ بابا ماشاء.
कब तो फरिश्ता आना है, रिश्ता नहीं। बाबा जी तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह कह रहे निकाह कर दूंगा जन्नत में। मैं अपने घर से निकला बाहर तो मेरी गाड़ी खोली, मैंने दरवाजा, एक वो फौजी जो ड्राइवर होते हैं उसने गाड़ी मार दी। मैंने उन लोगों ने पकड़ा, मैं कहा तुम्हारी जनरल साहब से शिकायत करते हैं, तुमने मेरा 30,000 का नुकसान कर दिया और गाड़ी भी दोस्त की थी, उसको क्या कहूँगा मैं। तो सईद भाई माफ है, माफ़ी तो नहीं है और पकड़ है ऐसी की तैसी तुम्हारी हो रोना। मैं कहा भाई एक शर्त में माफ़ी, चिल्ला लगाया, कहा इंशाल्लाह चिल्ला। मैं कहा चला। मैं घर चला गया, मुझे बीवी ने पता चला, खबर फैल गई वहाँ कि सईद अनवर साहब की जान बच गई, टांग बच गई, कुछ भी नहीं, अल्लाह ने बचा लिया। तो मैंने बीवी ने मुझसे कहा आपने उसको रोका क्यों नहीं, आपने पैसे क्यों नहीं। मैं कहा बेगम पूरी बात सुन लो फिर फैसला करना। हदीस में आता है जो आदमी हक पे हो, ताकत वाला भी हो, फिर भी कमजोर को माफ कर दे, क़यामत के दिन अल्लाह हूरे जमा करेंगे और कहेंगे जिस हूर पसंद है उस पे हाथ रख, मैं तेरा निकाह कर देता हूँ। मैं 30,000 में निकाह करके आ रहा हूँ, तेरे निकाह में तो 30 लाख खर्च हुए थे, कितना सस्ता तो कितने निकाह रोज हम कर सकते हैं। गाली दे दी कोई बात नहीं, एक निकाह हो गया, जा माफ किया, निकाह हो गया। लड़की पे नजर पड़ी, नजर नीचे, वहां निकाह हो गया। और जो ना बेहरम को देख के नजर नीची करता है, अल्लाह ईमान की हलावत नसीब करते हैं और जो उसको दुआ मांगे अल्लाह कबूल करते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसी खोपड़ी घूमती है, दुआ याद नहीं रहती, लड़की देख के सभी भूल जाता है कुछ। अल्लाह ने इंसान के अंदर लड़की की कशिश रखी है मेरे दोस्तों, तभी तो है इतनी उम्रें मिलेंगी। लेकिन एक जिंदगी है छोटी सी, बस थोड़ी सी जिंदगी है, 60-70 साल, वो बस आदमी सही गुजार ले तो अल्लाह तबारक ताला जो है सारे हालात ठीक कर देगा। तो दीन की बात सुनना, मैं आपसे गुजारिश करने आया कि मैंने दूर जाना, सफर भी है, मोटी मोटी गुजारिश। देखो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मुसलमान से कोई वादा नहीं किया, जन्नत का वादा है। जन्नत का वादा है जब लोग जहन्नुम से निकाले जा रहे होंगे, वो ईमान जो सिर्फ अल्लाह को पता है। फरिश्तों को देखो, मैं तो ये हदीस सुन के उलमा से हैरान रह गया कि अल्लाह कुरान में कहते हैं सातों जमीन आसमान मेरी मुट्ठी में लिपटे हुए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक है तकदीर मुबरम, एक है मुअल्लक फरिश्तों को पता है, मुबरम सिर्फ अल्लाह को पता है। वो ईमान जो किसी फरिश्ते को नहीं पता, जिब्राइल को, इसराफील को, मिकाइल को, किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह को पता है। अल्लाह जब जहन्नुम से सबको निकालेंगे ईमान वालों को जर्रा, तो अल्लाह अपने पूरी पता नहीं बाहें कैसी होंगी खोलेंगी। अल्लाह की सिर्फ कलाई है ना, मुट्ठी में सातों जमीन आसमान आता है। तो अल्लाह जब पूरी अपनी रहमत खोलेंगे, कितना जहन्नुम में आएगा, 3 दफा डालेंगे सबको जहन्नुम से बाहर निकालेंगे। इतना क्या करीम अल्लाह, कैसा अल्लाह जो माफ करने के लिए तैयार है, हम माफी मांगने को तैयार है। वो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने, मुसलमान जब निकलेगा ना, काफिर ताना देंगे तेरे इस्लाम का क्या फायदा, उस वक्त बेचारे कहेंगे रुबमा यबदुल्लज़ीना कफरू लो कानू मुस्लिमीन, हाय काश मुसलमान ही हो जाते, हाय काश मुसलमान। अल्लाह ताला कुरान में डराते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, मुझसे डरो जैसे डरना चाहिए। लोग कहते हैं मौलवी डराते हैं, वो हम भी डराते हैं, क्रिकेटर्स बाउंसर हो जाएगी, डरो। बगैर डर के कोई इस्लाम नहीं है, बगैर डर के कोई ईमान नहीं। ईमान खौफ और उम्मीद को कहते हैं। मैंने एक मिस्री आलिम ने मुझे बताया, मैं कहा लोग मुझे कहते हैं तुम डराते बहुत हो और फजाइल कम, तो मैं बताओ क्या करूं। वो कहा भाई ईमान की अलामत है यदून रब्बुहुम खौफुन तमा। पहले अल्लाह ने खौफ को बयान किया, फिर तमा को बयान किया। पहले ईमान वाला कौन है, जिसके अंदर खौफ उम्मीद पे हावी होगा। हाँ जब बिल्कुल बूढ़ा हो जाए, कितना जबरदस्त इस्लाम है कि 70 साल तक 3 घंटे की तहज्जुद पढ़ता था और 10 घंटे दीन का काम करता था। अब बूढ़ा हो गया, उठ नहीं सकता, अल्लाह बुढ़ापे में भी सारे अमाल लिख देंगे। कितना आसान इस्लाम। जवानी में करता है, बीमारी सेहत में करता था, बीमार हो गया, जो अमाल सेहत में करता था बीमारी में वही सारे अमाल लिख दिए। खड़े होकर नमाज नहीं, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं इशारे से पढ़ लो, वुजू नहीं तयम्मुम कर लो। कितना आसान इस्लाम मेरे दोस्तों। और अल्लाह का वादा है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व अज़ाबन नार। अल्लाह दुनिया भी हसीन करे आपको। तो मेरे दोस्तों, मुसलमान से अल्लाह के बाद जन्नत का वादा है। अगर मुसलमान मर गए, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह का जो वादा दुनिया में है वो है मोमिनों के साथ। अल्लाह फरमाते हैं अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, हम तुम्हें ऊंचा करेंगे अगर तुम मोमिन होगे। आज हम कहाँ ऊंचे हैं, सच बताओ। अब आप तो अच्छे इलाके, हम तो डिफेंस में रहते हैं, डिफेंस हम कहते हैं। आपने DHA का नाम सुना, DHA हमने वहां नाम रखा है, DHA का नाम रखा है डरपोक्स हस्बैंड्स एरिया।
डरने वाले शोहरों का एरिया, सब डरते हैं माशाल्लाह। DHA फेज 1 कम डरता है, फेज 2 और आगे निकल गया, फेज 8 तक पहुंच चुके हैं। आज हम घर में ऊंचे नहीं है मेरे दोस्तों। हजरत रबी बिन आमिर अकेले 70% दुनिया के मालिक को जो अल्लाह ने बनाया था उसको अकेले तड़ी लगा के आ रहे हैं। हम घर में कहाँ तड़ी लगा सकते हैं? बाहर मुल्कों में तो माँ बाप को मारो कोई मसला नहीं, बच्चे को आंख नहीं उठा सकते, बच्चा उठा के ले जाए। लोगों को बड़ा शौक है बाहर जाने का, अल्लाह की कसम अभी अमेरिका, कनाडा, यूरोप फिर के आ रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, तौबा तौबा, वहाँ के 90% मुसलमान कह रहे हैं जैसा भी पाकिस्तान में वापस ले चलो, हमारे बच्चे तैयार नहीं, हमारी बच्चियां तैयार। क्या जगह है यार, क्या जगह है, आप सोच नहीं सकते। हमारे गैर मुस्लिम शेख हाशिम जो पहले यहूदी थे, आलिम है, न्यूटॉन में पढ़ाते रहे, इब्न अब्बास से पढ़ाते रहे, वो अमेरिका 6 महीने कुछ 40 साल बाद इकट्ठे रहे। असल होता क्या है मेरे दोस्तों, आपके यहाँ भैंसों के बारे बहुत होते हैं ना, जब भैंसों के मेरे बारे में जाओ तो बदबू आती है, 10 मिनट बाद बदबू खत्म हो जाती है। कहाँ गई भाई बदबू, खत्म हो गई। वो एक लड़की थी, वो थी उसकी अतर वालों की बेटी, बड़ा काम था उसका अतर का, उसकी शादी हो गई भट्टी वालों क्या, तो वो लड़की भट्टी वालों क्या रुखसत हो गई। अब भट्टी वालों क्या गई तो बदबू, चमड़े की बदबू, फला बदबू। उसने माँ बाप को फोन किया, किस मुसीबत में भेज दिया अम्मा? उसने कहा बेटा 1 हफ्ते रुक जा, कुछ बदबू खत्म हो जाएगी। उसने बच्ची ने फोन किया, अम्मा आपने सही किया, मेरी खुशबू ने बदबू खत्म कर दी। उसने खत्म नहीं की, तुझे बदबू की आदत हो गई। जब आदमी पब्लिक टॉयलेट में जाता है बदबू आती है, 5 मिनट बाद वो मोबाइल निकालता है, बदबू खत्म हो जाती है। तो वहां जो लोग रह रहे हैं ना, उनको कुफर की बदबू आना खत्म हो गई है, उनको शिर्क की बदबू खत्म हो गई है। तो शेख 6 महीने बाद पाकिस्तान आए, कहते हैं कराची पैर रखा मेरे ईमान की कैफियत बदल गई। इतना जबरदस्त मुल्क मेरे दोस्तों, जितना काबे के करीब रहेंगे, जितना वाईफाई के करीब रहते हैं ना उतना सिग्नल अच्छा। ये काबा का जितने करीब रहेंगे उतनी बरकतें होंगी। वहां माल है, बरकत है ही नहीं, बहुत माल है, बरकत ही नहीं है, यूं उड़ता है, यूं कैसे उड़ता है, वहां वक्त यूं जाता है। यहाँ तो आदमी, हम हरम में बैठे थे मस्जिद नबी में, एक बुजुर्ग मेरे साथ थे, रोजाना एक कुरान खत्म कर रहे थे और 6 घंटे दावत भी देते थे, लंबी नमाज भी पढ़ते थे। कैसे? कोई अमेरिका में पढ़ के दिखा दे, ये बरकत है। और अल्लाह ताला ने बरकत को किससे जोड़ा है? मस्जिद की मेहनत के साथ। इन्ना अव्वल बैतुन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बरकतुहु। हमने जो पहला तामीर बनाई है घर, आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात थे, उससे भी पहले सबसे पहली इमारत कौन सी बनी भाई? काबा। क्यों बनी? ताकि के लोगों को हिदायत मिल जाए और बरकतें मिल जाए। मेरे दोस्तों अगर हिदायत मिल गई, कुछ ना मिला, एक डुबकी मारेंगे अल्लाह जन्नत की सारी मुश्किलात पूछ जाएगा। हिदायत ना मिली, हिदायत मिल गई, कुछ ना मिला, एक डुबकी जन्नत के लिए यूं टिप मारेंगे अल्लाह, सारी तकलीफें भूल जाएगा। और हिदायत ना मिली और फिरौन बनी हुकूमत, नमरूद बनी जो है हुकूमत, कारोबार माल, एक जहन्नुम की डुबकी अल्लाह मारेंगे, सारी अय्याशी भूल जाएगा। तो हिदायत का ताल्लुक किससे है? मस्जिद की मेहनत के साथ। अल्लाह कुरान में कहते हैं इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व ज़कात व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। जो 4 काम करते हैं पक्के हिदायत वाले, ये मसाजिद को आबाद करते हैं, करके तो देखो, एक साल करके तो देखो, और नमाज कायम करते हैं, सबको नमाजी बनाते हैं, और ज़कात कायम करते हैं, सबका माल पाकीज़ा करते हैं, और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, ये लोग हिदायत याफ्ता हैं। तो अल्लाह ने मेरे दोस्तों जितने वादे किए हैं मोमिनों के साथ। मोमिन कौन होता है? हम माशाल्लाह अल्लाह ने हमें ईमान कान में डलवाया, पैदा होते ही आज़ान डलवाई, हम मुसलमान के घर पैदा किया। मोमिन एक जमात आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके का क़ालतिल अरबु आमन्ना, कि अल्लाह के रसूल हम ईमान वाले बन गए। अल्लाह ने वही भेजी, कुल लम तुमिनु वलाकिन अस्लमना, इनसे को भी सिर्फ इस्लाम कबूल किया है। अभी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो, डॉक्टर नहीं बने, 8 साल पढ़ना है। मदरसे में दाखिल हो, मुफ्ती साहब नहीं पढ़े, 10 साल पढ़ना है। अभी क्रिकेट टीम में दाखिल हो, अभी वसीम अकरम बाबर आजम नहीं बने, अभी मेहनत करनी। अभी इस्लाम कबूल किया है, अभी तुम ईमान वाले नहीं बने। वलम्मा यदखुलू ईमान फी कुलूबिकुम, अभी ईमान दिलों में घुसा नहीं। जब गोली बंदूक में जाती है तो ताकत दिखाती है, जब बीज जमीन में जाता है तो ताकत दिखाता है, 100 फुट का दरख्त निकल जाता है। ये ईमान दिल में डाल के तो देखो, फिर देखो मुसलमान की ताकत क्या मेरे दोस्तों। कायनात में सबसे ताकतवर चीज मुसलमान।
ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ پہاڑوں سے طاقتور، آسمان سے تک کائنات کے طاقتور تیری عمل ہے یہ صدقہ دینا میرے دوستوں۔ اب مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن بن جاؤ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے مومن کو عزت والی رزق دوں گا، عزت والا رزق میرے دوستوں۔ آج سب پریشان ہیں اللہ کی قسم، ذلت والی روزی، عزت والی روزی گھر بٹھا کے آج سکون سے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کیا آیت ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی نیک عمل کرے عورت کے پر وہ مومن، شرط مومن ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں تاکید کے ساتھ لام نون ملا کے کہ میں اس کو دنیا میں جنت کی پاکیزہ زندگی پسند کروں۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے، سچی آیت ہے، ان زمان سے پوچھ لو کیا کوڑوں میں تھی زندگی ہے پاکیزہ؟ حیات دیا میں نہیں تھی، تبھی تو 4 مہینے لگے۔ پوچھو جنید جمشید سے قبر سے کہ جنید بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ پاکیزہ زندگی تھی وہ ناچ گانے میں؟ پوچھو یہ ابھی بابر اعظم نے بھی سروزے لگائے، برسوں ترسوں بھی مجھے ملا اور ماشاءاللہ 5 نمازیں تہجد۔ میں کہا بابر بھائی ہار کے کہتے ہیں بھائی ہماری اللہ نے ہارنا لکھا تھا ہمیں وہی منظور ہے، بس ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دوست بزرگوں، مومن بن جاؤ گے پاکیزہ ترین زندگی، صحت ہوگی، سکون ہوگا، چین ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، لوگ محبت کریں گے۔ آج لوگ بیوی سے محبت کو ترس رہے ہیں، آج لوگ ترس رہے ہیں بیوی محبت نہیں کرتی، لوگ ترس رہے ہیں شوہر محبت نہیں، لوگ ترس رہے ہیں بچے محبت نہیں کرتے۔ کیوں؟ محبت میرے دوستو اللہ ڈالتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں نبی جی آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیتے، آپ صحابہ میں محبت نہیں پیدا کر سکتے، یہ اللہ نے ان کے اندر محبت پیدا کی۔ تو میرے دوستو مومن بن جاؤ۔ قرآن کہتے ہیں مومن کے لیے قرآن میں شفا ہے۔ میں ابھی ایک مدرسے والوں کو میں نے کہا کہ بھئی وہ کچھ کینسر ہوئے ہیں 2-3 ہمارے اقرب کو، تو سورہ انعام 11 دفعہ پڑھ کے، ایک کسی مجھے شیخ نے بتایا عرب کے کہ سورہ انعام 7 دفعہ درود ابراہیمی شروع آخر میں اور 11 دفعہ سورہ انعام جو ہے نا دم کر کے اس میں 10-11 کین لے لو۔ تو میں نے مدرسے کین بھیج دیے، میں نے کہا اس کو دم کرا دو، اس کو دم کرا دیا، مفتی صاحب نے کرا دیا تو خیر میں نے وہ دے دیا، میں بھول گیا۔ ابھی مجھے مفتی صاحب ملے کہ سعید بھائی اللہ کا فضل ہے وہ پانی میں نے بھی دم کرایا بچوں سے، اور نابالغ بچوں کا دم، ہمارے تو ناک میں دم ہے نا، ہم ناک میں دم کر سکتے، کان میں ہم سے دم نہیں ہوتا، ناک میں جتنا مرضی دم کرا لو بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو بچے نابالغ ہوتے ہیں کہ گناہ نہیں لکھے جاتے، تو نابالغ بچوں سے دم کرایا کرو، سورہ فاتحہ کر تو کیسے لاج کیا نابالغ بچوں سے دم کرایا؟ میں تو بھول گیا۔ مفتی صاحب نے بھی مجھے پچھلے ہفتے کہا سعید بھائی اللہ کے فضل سے سینکڑوں آدمیوں کا کینسر کا علاج پانی نے کیا۔ قرآن میں شفا ہے بھائی، ہر آیت میں شفا ہے، لیکن شرط ایمان والا، شرط ہے مومن ہو، شرط ہے تقوی، ورنہ انما یتقبل من المتقین، تقوی کے بغیر کچھ قبول نہیں، دعا قبول نہیں، عمل قبول نہیں۔ جو آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں، جو نشہ کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ میرے دوستوں مومن بننا بہت آسان ہے۔ سائیکل دیکھو، سائیکل چلانا نہیں سیکھی، ہمارے یہاں لاہور میں ایک پائلٹ وہ 777 اڑا کے امریکہ جاتا ہے 14 گھنٹے میں، سائیکل پیڈل مارتا نیچے گر جاتا ہے۔ بتاؤ جہاز چلانا آسان ہے سائیکل؟ اس کو سائیکل چلانی نہیں آتی، جہاز اڑا سیکھ لو آسان ہو جائے، نہیں سیکھو گے مشکل ہو جائے گا تو سیکھنا۔ تو میرے دوستوں مومن بن جاؤ گے تو عزت والی روزی ہے۔ مومن کی ایک آخری آیت میں 3 علامت بتائی گی، یہ 3 کام کر لو سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں حقا نہیں نا نصر مومنین، حقا نہیں نا ننج المومنین، اللہ پہ حق ہے مومن کی نصرت کرنا، اللہ پہ حق ہے مومن کو نجات دینا، مومن کو جنت فردوس ملے گی، قد افلح المؤمنون۔ فلاح کہتے ہیں دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب، دنیا بھی بہترین، جنت والی زندگی بہترین زندگی، بہترین، بغیر پنکھوں کے نیند، بغیر اے سی کے نیند، بغیر کھائے تسبیح سے پیٹ بھرے گا انشاءاللہ، بغیر پیسوں کی عزت، سارا کچھ اللہ دیں گے۔ یہ اسباب میرے دوستو یہ امتحان کے لیے ہیں، ان میں خود کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ چھری سے کاٹے چھری سے نہ کاٹے، اسماعیل علیہ السلام چھری سے کٹی لے رہے۔ یہ پانی امتحان کے لیے، یہ قوم کی پانی کے بغیر پیاس بجھا دی، ایک کی پانی کے ساتھ پیاس اور بڑھا دی، پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت نہیں ہے۔ آج اندر اللہ کا امر چل رہا ہے، آگ جلاتی ہم دیکھتے ہیں، جب چاہے آگ سے بجھانا نکالتے ہیں۔ ابراہیم السلام 40 دن آگ میں جنت کا کھانا کھائے،
پانی ڈبوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جب چاہے ڈبولا نکال لیں۔ موسیٰ صاحب کی ساری فوج قوم سے پانی سے نکل گئی۔ اللہ پہاڑی سے حاملہ اونٹی نکالتے ہیں، اونٹ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کے بغیر آدمی صاحب کو پیدا کر دیں۔ یہ اسباب امتحان کے لیے ہیں کہ دکان تو لگا، حکم ہے دکان پہ جاؤ، وابتغوا تلاش کرو روزی، لیکن امتحان کیا ہے کہ تو دکان کو رب مانتا ہے، مجھے رب مانتا ہے۔ تو دکان کو رب مانتا ہے تو دکان میں جھوٹ بولے گا، اللہ کو رب مانتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ یاد رکھنا میرے دوستو، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹے کو ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ اسراف کرنے والوں کو اور جھوٹوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو تین کام کر لو، مومن کی علامت، پکا مومن، اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ پکے مومن ہیں، یہ جو تین کام کر رہے ہیں ان کے لیے وہاں مغفرت ہے، دنیا میں عزت والی روزی ہے، ایسی روزی ملے گی اللہ کی قسم۔ یہ مولانا گواہ ہے، حج پہ ایک آدمی میرے پاس آیا پریشان، ان کا مرید تھا، کہ میرے پاس مولانا ملایا، میرے ساتھ واپسی میں گاڑی میں گیا، میں نے اس سے باتیں کی، میں کہا دبئی میں رہتے ایک بزرگ ہیں ان سے مل لینا، ملا۔ ابھی مجھے فون آیا کہ سعید بھائی جو آپ نے باتیں کی تھی میں نے عمل شروع کیا، ابھی حج کو 1 سال تو نہیں ہوا نا، کہ اللہ نے دنیا جو ہے نا میری 30 گنا اور بڑھا دی، میں نے اپنے پیسوں سے گھر لیا اور نیچے پورا مہمان خانہ صرف جماعتیں ٹھہری گئی۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، دیکھو ہمیں مال مومن کے لیے کیا ہے، خیر ہے، نعمت ہے، لیکن مال شر بھی ہے۔ قارون کا مال جو ہے اس کو جہنم میں لے گیا، اور عثمان غنی کا مال ان کو فردوس میں لے گیا۔ اشرف بشرا مال، دیکھو مال کہاں تلاش کر رہے ہیں، کبھی دبئی میں کبھی چائنا میں۔ دیکھو ایک 14ویں چاند ہے، اس کا سایہ تالاب میں نظر آیا، کسی بے وقوف نے چاند پکڑنے کے لیے تالاب میں چھلانگ مار دی، یہ پاگل ہے نارمل ہے؟ بتاؤ بھائی، یہ چاند پکڑنے مل گیا، یہ چاند ادھر وسیم اکرم، ادھر وقار، ادھر میں، ادھر ہم چاند چاند، کسی نے کہا پاگلوں چاند ہوئے، یہ تو سایہ ہے۔ دنیا میں روزی کا سایہ کرتا ہے، روزی نیچے نہیں ہے، کسی سبب میں نہیں ہے۔ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، نظر یہاں آتی ہے جیسے چاند نظر آتا ہے، نظر آ رہا ہے ڈگری میں، نہیں، ڈگری سے روزی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگ بغیر ڈگری کے ہیں، بغیر میٹرک کے ہیں، میں سب سے مل کے اکثر سے۔ اعمال کے لفظ میں مال ہے، اعمال، ٹھیک کر لے، مال ہی مال ہے۔ ہمیں دبئی کو میں کوئی دکھا رہا ہے، کوئی چاہے اعمال، بھائی ٹوٹیوں میں پانی ہوتا ہے ٹینکی میں ہوتا ہے؟ بتاؤ، ٹوٹیوں میں ہم ٹوٹیاں بدل، ٹینکی میں پانی ہے، تو ٹینکی وہاں اللہ کہہ رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو رزق تم سے وعدہ کیے وہ آسمانوں میں، اور اگلی آیت میں اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ قسم کھاتا ہے تمہارا رزق آسمانوں میں، نیچے نہیں ہے۔ پھر اللہ سمجھاتا ہے افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، جو زمین میں دانا ڈالا ہے بغیر رنگ کے اس کو انار تم نے بنایا ہے، جو بغیر ذائقے کے دانا ڈالا ہے اس میں مٹھاس تم نے ڈالی ہے، آم کو میٹھا تم نے کیا ہے، مرچ کو تیز تم نے کیا ہے، نیبو کو کھٹا تم نے کیا ہے۔ میرے دوستو یہی تو ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم رزق کو، اللہ کہہ رہے ہیں رزق تمہارا اعمال کے ساتھ جڑا ہے، اعمال کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث، کہ جو رشتہ داریاں جوڑتا ہے اور ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کی روزی بھی بڑھا دیتے ہیں، عمر بھی بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نیکیاں عمر بڑھاتی ہیں، گناہ ہمارے گھٹا دیتی ہیں۔ تین کام کر لو میرے دوستو، رزق ملے گا۔ رزق کہاں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم گناہ چھوڑ دو، بس حرام چھوڑ دو۔ آج مسلمان ماشاءاللہ اتنا ایمان تو آگے عبادت کر رہا ہے لیکن حرام نہیں چھوٹ رہا۔ کل مجھے کچھ سیٹھ ملے، میں کہا قسم کھا کے بتاؤ بدوا دے دوں گا، تم تجارت میں جھوٹ بولتے ہو، کہا جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا، یعنی اللہ معاف کرے، یہ یقین صحیح بھائی، جھوٹ کے بغیر سوال نہیں بکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، نہ دھوکہ دے سکتا، جھوٹ بول سکتا، نہ مومن دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ میرے دوستو جھوٹ میں تو اللہ ہدایت بھی دیتا۔ جو آدمی جھوٹ کے ساتھ مال کماتا ہے اور چندہ بھی کرتا ہے، اللہ سارا مال واپس لوٹا دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ہدایت کے بغیر آخرت نہیں ہے، ایمان کے بغیر آخرت نہیں ہے۔ تو روزی کہاں ہے؟ حرام چھوڑ دو، اتنی روزی دیں گے تمہیں گمان نہیں کہاں سے ملے گی۔ اللہ کہہ رہے نماز بناؤ، یہ والی نہیں T20 نماز ٹک ٹک ٹک، کہاں نہیں، نماز بناؤ ذرا،
ڈاکٹر کا انتظار کتنا کرتے ہیں بتاؤ؟ 3 گھنٹے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. کتنی فیس؟ 5 لاکھ. یہ نہیں ڈاکٹر صاحب شکریہ. امام کا انتظار 5 منٹ نہیں ہوتا ہم سے. کتنی لمبی لائن لگاتے ہیں. ہم ڈیفینس میں آتے ہیں 8 گھنٹے شناختی کارڈ کے لیے. لیکن میرے دوستو اے سی کی مسجد میں 5 منٹ دل نہیں لگتا. نماز بناؤ. نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا. پھر دیکھو روزی کیسے ملتی ہے. قرآن سورہ واقعہ پڑھو, روزی کے مسئلے حل. سورہ واقعہ ذکر کرو, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ساری روزی کے مسئلے حل. لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے مومن بننا پڑے گا, پھر اللہ کا جو بھی نظام چلے گا. آسمان روزی کا ہے, وفی السماء رزقکم وما توعدون. اور اللہ فرما رہے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ساری زمین کی مخلوق کو روزی پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی. آج کتنے ساری گھر میں کما رہے. اللہ کہہ رہے ہیں تم کیوں تھک رہے ہو؟ اے آدم کی اولاد, جس چیز کے لیے میں نے تجھے پیدا نہیں کیا, کیوں اس کے لیے تھک رہا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, آپ کے بھائی چچا زاد علی رضا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس 5000 بکریاں آئی ہیں, مجھے دے دیں. کہا علی تجھے 5000 بکریاں دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ 5 دعائیں لے کے گئے, بکریاں نہیں لی. حضرت فاطمہ آئی خادم لینے, خادم نہیں تسبیح فاطمہ دی. حضرت فاطمہ پھر آئیں بکریاں لینے, بکریاں نہیں 5 دعائیں سکھائیں. میرے دوستوں ہمارے حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے, اسباب سے نہیں ہے. اسباب امتحان ہیں, اللہ اسباب سے کر دیتے ہیں. جیسے کیا ہے پانی سے پیاس بجھا دی, اللہ اسباب کے خلاف بھی کرتے ہیں. اگر پانی کی پیاس بجھا دیتے ہیں, ڈنڈے کو سانپ بنا دیں, سانپ کو ڈنڈا بنا دیں. تو 3 کام کرنے ہیں, آج سے نیت کر لو, شروع کرنے. نمبر 1 اللہ پہ ایمان کو ٹھیک کرنا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا. جو آدمی 3 کام کرے گا, اللہ کو رب بنا لے گا, اللہ پہ ایمان لائے گا اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے گا. پوری دنیا میرے دوستوں میرا آپ کا انتظار کر رہی ہے. ہمیں اللہ نے مسلمان کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, ساری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. نکلو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت و برائی سے روکو, اللہ پہ ایمان رکھو. تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں, میں نے مولانا سید خان صاحب سے سنا جو عربوں میں بیان کرتے تھے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کے دعوت دے گا, اللہ اس کا ایمان اپنی ذات پہ بڑھائے گا. میرے دوستوں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ دیکھو ایک دل میں ایک آنکھ یہاں ہے, ایک دل میں ہوتی ہے نا. اگر آپ کے دل کی آنکھ کھل جائے نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایمان کیسے بنتا ہے؟ نکل کے دعوت ہو. ایمان کیسے بنتا ہے؟ جب یہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے. ایمان دعوت دینے سے, قرآن سارا دعوت ہے, دعوت سننے سے ایمان بڑھتا ہے. لیکن 2-3 شرائط ہیں ہدایت کے لیے. سب سے پہلی شرائط ہے کہ دین سیکھنے کے لیے, دین پہ چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جیسے میں دنیا کی قربانی دی, میں 10 مہینے گھر سے باہر رہتا تھا ملک کے لیے کہ کرکٹ کھیلنی ہے, ملک کو جتانا ہے. تو میں کتنی قربانی, ولیمے کے دوسری رات بیوی چھوڑتی, چلا گیا میں کہ میں جا رہا ہوں سفر سنگاپور, اکیلی بیوی کو لاہور میں, میری بیوی کراچی کی ہے, میں لاہور میں رہتا تھا, تو میں اس کو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ کے گیا. میں نے بیوی کے ساتھ رہنا قربان کیا. میں اپنی ایک ہی بیٹی تھی 3 سال کی, کئی دفعہ چھوڑ کے میں گیا, میں نے قربانی کی. بغیر قربانی کے دنیا نہیں ملتی تو آخرت کیسے ملے گی؟ ہم ملت ابراہیم ہیں, ہمیں قربانی دینی پڑی. آج مسلمان ملت ابراہیمی کی قربانی کر رہے ہیں, لیکن ڈالر کے لیے بچے چھوڑ دیتے ہیں, بیوی چھوڑ دیتے ہیں. امریکن پاسپورٹ کے لیے 10-10 سال لوگ چھوڑ کے امریکہ میں گئے. ریال کے لیے سعودی عرب 5-5 سال بیٹھے ہیں بچے, لیکن اللہ کے دین کے لیے آج بھی بچے چھوڑنے کو تیار کر رہے ہیں. ہم دنیا کے لیے, صحابہ نے دین کو یہاں رکھا پھر دنیا میں لگے, ہم نے دنیا کو یہاں رکھا ہے پھر دین میں. ٹائم ملے گا تو کریں گے. اللہ نے انبیاء کا قتل کرا اس دین کے لیے, اور ہم انبیاء کی زندگی پہ قتل کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے. صحابہ کے نزدیک دنیا اللہ کیا کہہ رہے ہیں نبی کو, لا تمدن عینیک الی ما متعنا, اے نبی اس دنیا کے فائدے کو آپ اٹھا کے نہ دیکھ. اللہ کی بنائی ہوئی گھٹیا ترین چیز ہے دنیا, قریب ترین چیز, گھٹیا ترین چیز. تو 3 کام کر لو میرے دوستوں, اللہ کے راستے میں ہجرت کرو. کیوں نہیں کر رہے؟ ایمان کمزور ہے. اور جو نکلتے ان کی نصرت کرو, ان کی مدد کرو. جیسا ہجرت کی مہاجرین نے, انصار نے اپنے گھر میں ٹھہرایا, ان کو کھانا کھلاتے تھے, ان کو ہدیہ دیتے تھے, اچھا مال ان کو کھلاتے تھے, گھٹیا خود کھاتے تھے. اللہ نے پھر انصار کا درجہ کیا بلند کیا. تو میرے دوستوں پہلی چیز ہے ایمان بنا لو. بس ایمان بن جائے گا سارے مسئلے حل ہوں گے. ایمان بن جائے گا دعائیں قبول ہوں گی. ایمان بن جائے گا اللہ اونچا کریں گے. ایمان بن جائے گا قرآن سے شفا ملے گی. ایمان کیسے بنے گا, ایمان کہاں بنتا ہے؟ بس یہ ذرا سی یاد دہانی کرانے آئے ہوں.
کہ دیکھو ہر چیز بننے کی جگہ ہے. میں کرکٹر گراؤنڈ میں بناؤں، گھر میں نہیں بناؤں. جو آدمی سوئمر بننا چاہتا ہے تیراک، اسے پانی میں اترنا پڑے گا. جو پائلٹ بننا چاہتا ہے اس کو جہاز میں جانا پڑے گا. جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کو میڈیکل یونیورسٹی کی 10 سال کی محنت کرنی پڑے گی. جو انجینئر بننا چاہتا ہے اس کی یونیورسٹی کی محنت کرنی پڑے گی. ہر چیز کی محنت ہے. جو ایمان والا بننا چاہتا ہے اس کو مسجد کی محنت کرنی پڑے گی. ایمان بننے کی جگہ صرف مسجد ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا. اگر بستی والے ایمان لا کے تقوی بنا لیں. 2 تارے بجلی کے لیے ہے بس، لال اور کالی. ابھی صرف یہ لال کالی چل رہی ہے نمازیں، لال بریک فیل ہے. آپ کو میں 3 کروڑ کی گاڑی دوں اور جاؤ ناران کاغن فیملی کو لے جاؤ، بریک نہیں، آپ جاؤ گے؟ بھائی بغیر بریک کے کیا اسلام ہے؟ آج بریک نہیں ہے. غصہ کرنا حرام ہے، بریک نہیں. لڑکی دیکھنا کیا ہے؟ بریک نہیں. جھوٹ بولنا بریک نہیں. غیبت پہ بریک نہیں. گانے پہ بریک نہیں. میرے دوستو، تو ایمان تقوی کا بنتا ہے. ایمان تقوی بننے کی جگہ مسجد ہے. اور ایمان تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اور دل بننے کی جگہ مسجد ہے. انسان بننے کی جگہ مسجد ہے. انسان کو ڈاکٹر بنانا ہے، آپ سب کو پتا ہے، ڈی ایم سی، ایل ایم سی، ایس ایم سی. انسان کو انجینئر بنانا ہے، این ای ڈی، داؤد بناؤ. انسان کو پائلٹ بنانا ہے، ایویشن میں بھیجو. انسان کو لائر بنانا ہے، اس کو لا کالج میں بھیجو. انسان کو انسان بنانا ہے، ایمان تقوی بنانا ہے، دل بنانا اس کی جگہ مسجد کی محنت ہے. مجھے ایک ڈاکٹر نے فون کیا، بہت پریشان تھا، ادھر تعلیم میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے فون آیا اس کا 6 مہینے بعد کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہاری میں نے مسجد کی محنت کی بیان سنا، اللہ نے 6 مہینے میرے سارے مسئلے حل کر، سارے مسئلے حل کیے. ان ترسا ینصرکم، تم میرے کام کرو، تمہارے سارے کام کرو. میرے دوستو، ابھی کہاں ہم نے مغرب پڑھی، مولانا نے تلاوت کی، مغرب میں نہیں، یہاں مغرب میں، کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے صرف تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقًا، ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. ایک ضرورت ہے، پیشاب کرنے کے لیے پیدا تھوڑی ہوئے، ایک ضرورت ہے. اس طرح روزی کی ضرورت ہے. اللہ وعدہ کرے رزق کریم، انسان کے پاس رزق خود آتا ہے، ہاتھ سے آتا ہے. جانور جاتا ہے رزق کی طرف، ہم جانور نہیں ہیں. ہم میرے دوستوں مکرم ہیں، ہم مکرم ہیں. تو ایمان بنا لو، ہجرت بھی آسان. نصرت دیکھو، ہمارا ایمان کرکٹ پہ تھا تو کرکٹ کی ہجرت بہت آسان تھی. 10 مہینے کرکٹ کے لیے، گھر چھوڑنا آسان، بیوی چھوڑنا آسان، بچی چھوڑنا آسان، سب چھوڑنا آسان. دل میں ایمان تھا کہ کرکٹ بننے ہی ہماری زندگی بن جائے گی. صرف دھوکہ تھا، صرف کچھ بھی نہیں تھا. جس چیز کا ایمان جس میں ہوتا ہے کہ مجھے ایک امریکن پاسپورٹ مل جائے میری زندگی بن جائے گی، وہ امریکن پاسپورٹ کے لیے سب قربانیاں کرتا ہے. جس کو یقین ہو جاتا ہے ایک دفعہ $1,00,000 میرے پاس آئے، میرے حالات ٹھیک ہوئیں گے، ہم نے تو آج تک دیکھے نہیں، وہ ڈالر کے پیچھے دوڑ لگا تھا. جس کو یہ یقین ہو جائے اللہ زندگی بنائے گا، اللہ میری زندگی بگاڑے گا، اللہ سب کچھ کرے گا. میرے دوستوں پر یقین بنانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اب یقین کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے بننے کی جگہ مسجد ہے. بے ایمانی کی جگہ میں ایمان نہیں بنتا. ایک آدمی ٹوائلٹ میں جائے پرفیوم چیک کرے، کیسے چیک کرے گا بھائی؟ ٹوائلٹ میں ہی پرفیوم تو پرفیوم شاپ میں چیک ہوتا ہے. ایمان بننے کی جگہ تقوی چلنے کی مسجد ہے. اور کیسے بنتا ہے ایمان؟ تقوی بننے کے 4 راستے ہیں جو دل میں جاتے ہیں. اور یہی محنت ہماری کرکٹ میں تھی. آپ کرکٹ یہاں شاید آپ انضمام سے اچھی کھیل لو، لیکن جب 1.25 لاکھ کا مجمع آتا ہے نا تو آدمی کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں نا. جب آدمی اکیلا قرآن پڑھو، استاد جی آ جائیں تو آدمی کے ہاتھ پیر پھوٹتے ہیں. ہمارے مولانا محمد عبد الرحمان صاحب تھے پشتو والے، وہ پہلے فاضل عالم تھے رائمنڈ کے. وہ ان میں اتنا روب تھا، وہ غصے میں کبھی ایسے نا مارتے نہیں تھے، لیکن ڈنڈی زمین پہ مارتے تھے. کئی طالب علموں کا پیشاب نکل جاتا تھا روب کی وجہ سے. میرے دوستوں، اللہ نے استاد کا اتنا روب رکھا ہوا طالب علموں میں. یہ آج کل کالج یونیورسٹی میں نہیں ہے، یہ آپ کو صرف مدرسے ہی ملے گا. استاد کا ادب اور استاد کی جو ہے وہ اس کا خوف. میرے دوستوں، تو ایمان بننے کے 4 راستے ہیں. بولنا جیسے سن رہے ہو میں بول رہا ہوں، سوچنا اور دیکھنا، یہ 4 راستے ایمان بناتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها وآذان یسمعون بها فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. غور سے سن لو، جب تک تم اللہ کی زمین پہ نہیں پھرو گے نہ تمہارا دل کی آنکھ کھلے گی، نہ کان، نہ تمہارے دل کی عقل کھلے گی. تو پہلی چیز ہے قربانی، نکلنا پڑے گا. نمبر 2، عجیب آپ کو بات بتاؤں کہ جب عزیر علیہ السلام نے اللہ سے کہا
کہ اللہ تعالیٰ یہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا. تو عزیر السلام کو اللہ نے کہا اے عزیر آپ کو یقین نہیں. اللہ دل کی تسلی کے لیے پوچھے اطمینان. اللہ نے آپ کو سلا دیا. جب آپ سوئے ہیں تو آپ کے ساتھ کھانا اور پانی تھا اور ایک خچر تھا آپ کے پاس ہیمار. جب آپ کو اللہ نے اٹھایا ہے تو سب سے پہلے پوچھا اے عزیر یہ بتاؤ آپ کو کتنا ہم نے سلایا. تو عزیر علیہ السلام نے کھانا دیکھا اور پانی دیکھا, دونوں تازہ, کھانا گرم پانی ٹھنڈا, اور ہیمار بالکل مردہ, ہڈیاں بھی چورا چورا, گوشت تو تھا ہی نہیں. تو عزیر علیہ السلام نے سب کچھ دیکھ کے کہا ایک دن نہیں آدھا دن نہیں, ایک گھڑی. کہے عزیر آپ کو 100 سال ہم نے سلایا, 100 سال. اور دیکھو کھانا پانی تازہ ہے, اب آپ کے سوار پہ ہم ہڈی اور گوشت چڑھا کے دیکھتے ہیں. تو میرے دوستوں اگر غیبی نظام دیکھنا چاہتے ہو ایک دفعہ اس دنیا سے آنکھیں بند کرنی پڑیں گی. جب موت آئے گی نا سب نظر آ جائے گا. بات یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انہم, اے اللہ میں نے دیکھ لیا سن لیا مجھے واپس لوٹا دے. اب نہیں لوٹے گا. تو میرے دوستوں آج تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں نا کچھ نہیں نظر آتا ان کو, آتے ہیں پھر مسجد سے غائب, چلے کے بعد غائب. 4 منٹ کیوں کہ یہ دنیا ساتھ لے کے گئے تھے. یہ دنیا کی جب تک آپ دنیا سے نظر بند نہیں کرو گے, اللہ کی قسم مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اور میں نے حاجی صاحب سے خود سنا ہے کہ جو آدمی 40 دن دنیا سے آنکھیں کان خیالات بند کر لے اور 40 دن حدیثوں میں آتا اس کا اثر ہوتا ہے, صرف اللہ کو سنے اللہ کو بولے, اللہ تعالیٰ اس کو غیبی نظام آنکھوں سے دکھائے گا. اللہ اس کو اپنی زیارت کرائے گا کیسے میرا نظام چل رہا ہے میرے دوست. لیکن ہمارا کیا آج دنیا سے کٹ نہیں پا رہے. نماز میں بھی دنیا, جیب میں دنیا, فون وائبریشن پہ, نماز سے پہلے موبائل پہ بات کرنا, نماز کے بعد سب سے پہلے موبائل چیک کرنا. بستر سے اٹھتے حضرت حارث کہہ رہے ہیں میں اٹھتا ہوں سب سے پہلے کیا دیکھتا ہوں دل کو. یہ دنیا سے قائد نہیں ہوتا ہے. میں سب سے پہلے موبائل کو دیکھتا ہوں کتنے واٹس ایپ رات میں مس ہو گئے, کتنے ای میل مس ہو گئے, سب سے پہلے سیل فون چیک کرتا ہوں. تو پہلی شرط قربانی ہے, دنیا کے لیے دینی پڑے گی, نکلنا پڑے گا. نمبر 2 دنیا سے کٹنا پڑے گا. نمبر 3 کیا ہے, حضرت ابراہیم اسلام نے کہا اے اللہ یہ بستی کیسے زندہ کرے گا. آپ کو یقین نہیں, کہ یقین ہے دل کے اطمینان کے لیے. کہ ابراہیم 4 پرندے لے لیں, چاروں کو اپنے سے مانوس کریں, چاروں کو مانوس کریں. اب چاروں کو مانوس ہو گئے, اب چاروں کو ذبح کریں, گردنیں الگ کریں اور چاروں کی باڈی کیما کیما کر کے ملا دیں اور 4 جز بنائیں اس کے, اور ایک جز کو وہ پہاڑ اوپر ہے وہاں جا کے رکھ کے آئیں, پھر واپس آئیں. کرے گا میں اپنے آنے تک سارے راستے اپنے آنے کے کھول دوں گا. واپس گیا پہاڑوں پہ اور بوٹیاں چل کے گئیں اور وہ ساری وہاں ملی اور گردنیں جا کے فٹ ہوئی اور چاروں پرندے اصلی حالت میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو دین میں میرے دوستو یہ غیبی نظام دیکھنے کے لیے قربانی چاہیے اور دنیا سے کٹنا پڑے گا. 3 دن 40 دن 10 دن 20 دن مہینہ اور مجاہدے کرنے پڑیں گے. کرنا کیا پڑے گا, ہم نے 4 کام حاجی صاحب کرتے تھے, ہر مسلمان کو سمجھا دو بس. اس کو بولنا ہے روزانہ ورنہ ایمان نہیں بنے گا. اس کو سننا 4 کام. نمبر 1, اس دنیا میں آج جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے بھائی؟ یہ زلزلہ کس نے بھیجا؟ مراکش کا. تو ہم حکومتوں کو کیوں برا کہتے ہیں؟ یہ لیبیا کا سیلاب کس نے بھیجا؟ یہ جو 20,000 آدمی شہید ہو گئے کس نے بھیجا بھائی؟ اللہ. یہ جو پاکستان میں فلڈ آئے بلوچستان سندھ میں اس کا خالق کون تھا؟ اللہ. یہ جتنی بیماریاں آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے؟ اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. حیات کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ فرما رہے ہیں ان کو کہو ما اصابت مصیبہ فبما کسبت ایدیکم کیسے جتنی مصیبتیں تم سب پہ آئی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اللہ کی قسم بد نظری تو چھوڑ کے دیکھو اللہ کیسے نظر آئے گا. جو آدمی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے یہ کبھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. پتہ نہیں قیامت کے دن بھی کیا عجیب بات کی. وَمَنْ عَرَضَ الذِّكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میری نصیحتوں سے منہ موڑے گا, میری نصیحتوں کو بھول جائے گا, میں قیامت میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. وہ اندھا اٹھ کے کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمى قد كنت بصيرا. اے اللہ مجھے تو دنیا میں آنکھیں تھی, یہ اندھا کیوں کر دیا؟ اس دن اللہ کہ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. جیسے میری نصیحتیں کی جاتی تھی ہر جمعے کو ہر ممبر پہ, تو نے ان کو بھلا دیا, آج اللہ تجھے اپنی ذات سے بھلا دیتا ہے. یہ جو سارے حالات ہیں نا معیشت حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. روزانہ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ ڈالر کتنے کا کر دو؟ 400 کا کر دو. اللہ پیٹرول 300 کا کر دو. کوئی فائدہ نہیں جلوس نکالنے کا. تم اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لو, اللہ ساری مخلوق سے معاملہ ٹھیک کر دے گا. ایک اللہ کو راضی کر لو, ساری مخلوق راضی ہو جائے گی. میں نے 20 سال
इतना माल खर्च किया है, बीवी पे, रिश्तेदारों पे, कोई सेट नहीं हुआ भाई। एक अल्लाह को सेट कर लो, सारे रिश्तेदार अल्लाह सेट कर देगा, सारा कुछ सेट कर देगा मेरे दोस्तों। तो पहली बात अपने आप को समझानी है, मुसीबत कौन भेज रहा है? अब हम गीबत कर रहे हैं हुकूमत की, पुलिस की, अपने मुल्क की। मेरे दोस्तों सब कुछ हमारे कसूर है। ज़ाहिर फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कज़यिन नास, जितना फसाद हो रहा है तुम्हारे गुनाहों की वजह से। इतनी खतरनाक आयत है जिससे मैं गुजर के आ रहा हूँ और कई मुल्कों को देख के आ रहा हूँ, कितनी खूबसूरत है। ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये सब हमारे अमाल है। अल्लाह फरमाते हैं नबी जी कुछ नहीं छोड़ा अल्लाह ने। अल्लाह फरमाए नबी जी बताएं इनको क्या है वो आयत क्या है? तरबल्लाहु मसलन क़रिया, ए नबी बयान कीजिए एक बस्ती की मिसाल, कानत आमनतन मुतमइन्ना, थी बड़ी अमन में और इत्मीनान में, बहुत मजे में, यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, और पेट भर के खाते थे हर जगह से रोजी आ रही थी। उन्होंने क्या किया? फकफरत बिअनमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों से कुफर कर दिया। नेमत से कुफर क्या है? फजर यहाँ पढ़नी चाहिए थी, बिस्तर में सो रहा है, इसको कुफर का है, इसको जुल्म का है, इसको निफाक का है। माल लगाना चाहिए था तालीम में, शादियों में खर्च कर रहे हैं। तो 50-50 लाख की शादी, 5 करोड़ की शादी, ये माल खर्च कर तालीम पे, तामीरों पे लगा रहे हैं। टॉयलेट हमारे यहाँ बनते हैं 5-5 करोड़ के मेरे दोस्तों, बाथरूम 5 करोड़ का। कह रहे अल्लाह ये महंगाई नहीं मेरे दोस्तों, हमारी बरकतें निकल गई हैं। तो जितनी मुसीबतें आज हम पे आ रही है, कौन भेज रहा है भाई? अल्लाह। इसको दिल को समझाओ, दिल नहीं मान रहा। दिल रुकू में जाके कह रहा है वो हुक्मरान आ जाए हालात ठीक हो जाएंगे, फिर उठता है वो आ जाए हालात नहीं, हालात अल्लाह ठीक करेगा अमाल से। कोई एक नबा सारी दुनिया मिलके तुझे नफा पहुंचाना चाहे, जो नफा आपने लिखा उससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकता, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक पूरी फौज नमरूद की, एक इब्राहिम इस्लाम का बाल नहीं जला सकी, अल्लाह ने पूरी फौज को मच्छरों से मार दिया। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं किसी की। तो पहली बात दिल को क्या समझानी है भाई? मुसीबत कौन है? अल्लाह। नंबर 2, इस सारी कायनात का राज़िक कौन है? अल्लाह। हम अफ्रीका गए, वहां ज़ैम्बिया पता नहीं हरारे, तो मगरमच्छ बड़े बड़े हमने देखे, बड़े बड़े पालतू मगरमच्छ। वो एक मगरमच्छ छोटा सा मेरे हाथ पर रख दिया, वो ऐसे ऐसे हिल रहा था, मैंने फेंक दिया। वो मगरमच्छ ने गोश्त खाया, बहुत सारा गोश्त। उसके बाद वो मगरमच्छ गोश्त खा के इधर उधर घूमे और जाके आंखें बंद करके ऐसे हो गए, आंखें बंद करके। तो मैंने पूछा उनका ये अभी सो रहे हैं, और सोने के बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद मुंह खोला, जैसे हम लोग खोलते हैं ना, खराटे मारते हैं, मगरमच्छ ने मुंह खोला। अब मुंह को, मैं कहा ये मुंह को खोला, तो अभी देखना आसमान से परिंदे आए और उसके मुंह में टूथपिक की खलाल होता है, वो टूथपिक करके परिंदे खाना खा के उड़ गए। जैसे उसके दांत में सफाई, अल्लाह ने मुंह बंद किया, उसको फिर सुला दिया। अल्लाह सबका राज़िक है, समुद्र में मछलियों को खिला रहा है, परिंदों को हवा में खिला, सबका राज़िक। हजारों मखलूक है, कोई नहीं कमाती, सब खा रही है। ये इंसान कमाता, यही भूखा है बेचारा, इसी को परेशानी है। चील को, कौवे को, बिल्ली को, किसी को परेशानी है, अल्लाह रोजी दे रहा है, हमें अल्लाह भी है। तो भाई ये बात दिल को समझाओ, मेरा राज़िक कौन है? यकीन करो, जो माँ बाप बच्चों को पालते हैं ना, ये भी बड़ों के पालेंगे। अल्लाह इन माँ बाप को जलील कराता है बच्चों से। पालने वाला कौन है? सिर्फ रब्बुल आलमीन, जो सारे आलम को पालता, मुझे नहीं पाल सकता। नंबर 3, जैसे मैंने अर्ज किया, इस सारी कायनात का हर शय का खालिक कौन है? अल्लाह। हर शय का खालिक अल्लाह, बीमारी का खालिक अल्लाह, सेहत का खालिक अल्लाह। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार 18 साल, बीवी से कहा, बीवी गई कुछ बाल अपने लेके ताकि बेच के शौहर का इलाज करें। रास्ते में इब्लीस मिल गया इंसानी शक्ल में, कहा मैं तबीब हूं, तेरे शौहर को शिफा दे दूंगा, बस ये कहना मैंने शिफा दी है। वापस आई तो 2 रवायतें आती हैं। एक में आता है कि अपनी बीवी से कहा, तूने सोचा कैसे कि तू ये बात करेगी, इसने शिफा दे दी, मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। जब शिफा मिली, बारिश हुई तितलियों की, सोनों की शिफा मिली, तो अल्लाह ताला का 100 पतली सी जो है ना, फूल मार के अपनी कसम तोड़ दो। मेरे दोस्तों, ये जबान से बोलना डॉक्टर ने शिफा दी, फला ने ये कर दिया, फला, ये सब गलत है। अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह बीमार करता है, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह जलील करता है, मुल्क अल्लाह देता है, मुल्क अल्लाह छीनता है। जेल में से मुल्क दे दे और तख्त से जूता पवा के मुल्क छीन ले। ये सब खालिक कौन है भाई? अल्लाह। और आखिरी चीज क्या है? सारी कायनात का खालिक का मालिक कौन है? हर शय की खल्क का मालिक भी अल्लाह है। हम समझे हुकूमत आ गई, अब इनकी चलेगी, नहीं, हुकूमत मैंने दी है, चलेगी अल्लाह की। अल्लाह लहुल खल्क़ु वल अम्र, मेरी चलेगी।
छुरी मैंने इब्राहिम साहब को दी है, लेकिन हुक्म छुरी में मेरा चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह, अल्लाह ने बुलवा दिया, इंशाअल्लाह बुलवा दिया, वही बंद हो गई कि नबी आज के बाद जो भी करना इंशाअल्लाह क्या करना। अल्लाह कुरान में नबी को कह रहे हैं, क्या है, फलम तक़तलहु वलकिन अल्लाह क़तलहु वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन रमा। ए नबी जी, उन्होंने कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने किए हैं, और आपने रेत नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी है, हमने की, हम करते हैं सब कुछ। ये बात मेरे दोस्तों में समझ नहीं आ रही। अल्लाह कुरान में किस्सा बता रहे हैं, अबाबील आए और हाथियों को मारा, आगे क्या करें, अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिसाफील, नहीं देखा अल्लाह ने इनको कैसे मारा, अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिआद, आपने देखा कौम आप को अल्लाह ने कैसे मारा। तो मेरे दोस्तों, सारी कायनात का खालिक और मालिक कौन है, एक अल्लाह। इस सारी कायनात में अल्लाह की चलती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं 100 शादियां करूंगा और हर बच्चे से एक मुजाहिद औरत से पैदा करूंगा। अल्लाह ने एक बच्चा पैदा न होने दिया, एक मुर्दा बच्चा एक औरत से पैदा हुआ। ऐ सुलेमान, आज के बाद इंशाअल्लाह कहना, तुम्हारे कहने से भी कुछ नहीं होगा, अगर तुम भी कहोगे तो। मेरे दोस्तों, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलकिन ला यहदी मन यशा। ऐ नबी, जिसको आप हिदायत चाहेंगे उसको नहीं, आप कोशिश करें, हिदायत तो अल्लाह ने अपने हाथ के रखी है। इसके लिए मेरे दोस्तों गुजारिश ये है, ईमान बनाना है मेहनत से, फिर हिजरत भी करनी है, और हिजरत नहीं कर सकते तो लोग निकले दीन की मदद कर रहे हैं, दीन की हिजरत करें, उनकी मदद करो। ये 3 काम करने में पक्के मोमिन है, अल्लाह इनको रिज़्क़ुन करीम देगा। और मेरे दोस्तों, हदीस में आता है कि जब मेरी उम्मत निकलना छोड़ देगी और अमर बिल मारूफ नही मुनकर को छोड़ देगी, अल्लाह इन पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। पहला अज़ाब। नंबर 2, इनकी किसी दुआ को कबूल नहीं करेगा। नंबर 3, अब आयतुल कुर्सी पे शक हो रहा है, भाई आयतुल कुर्सी कैसे असर देगी जब ये मेहनत छोड़ी हुई है, कोई दुआ कबूल नहीं। जब ये मेहनत छोड़ेंगे, अल्लाह इनको दुश्मन के खिलाफ कोई मदद नहीं करेगा। क्या मदद आ रही है मुसलमानों की, एक मुल्क में तो बता दो भाई। नंबर 4, इनको वही की बरकत से महरूम कर देगा। कुरान में शिफा है, कुरान रहम करता है, बरकतों की किताब है, महरूम। नंबर 5, अल्लाह इनको आपस में नफरत डाल के लड़वाएगा। पूरी कोर्ट कचहरी जेलें रिश्तेदारों की लड़ाइयों से भरी है। तो मेरे दोस्तों, से ईमान बना लो, अल्लाह के दीन के लिए हिजरत करो, अल्लाह हमारे सारे मसले हल कर देगा। तो कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह ताला, मेहनत में कहा आज से शुरू होगा इंशाअल्लाह। 1 घंटा दे दो, 2 घंटे दे दो। मस्जिद जो है अल्लाह के यहाँ पसंदीदा जगह है और बाजार बुरी तरीन जगह है। हम मस्जिद में इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे, अल्लाह हमारे बाहर के हालात ठीक करेगा। इसके लिए सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह ताला। और कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह ताला कि हमारे यहाँ एक कोर्स होता है ना, हर कोर्स होता है ना, 10 साल का मैट्रिक, फिर 12 साल हमारा कोर्स होता है। एक अरब ने मुझसे पूछा कि सईद भाई, ये जो आपका आलिम का कोर्स है 8 साल और फिर मुफ्ती का 2 साल, ये कहाँ है? मैंने कहा कुरान में। कहाँ है? मैं कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो आलिम नहीं थे, शुएब अलैहिस्सलाम आलिम थे। तो कहा मूसा मेरे साथ 8 साल रहना और अगर इफ्ता करना तो 2 साल और बढ़ा देना, तो 10 साल हो गए। तो उठ के चला गया। मैं कहा हमारा सब कुछ कुरान हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे उलमा से पूछो। तो वे अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक कोर्स रखा है। तो माँ के पेट में बच्चा 4 महीने में रूह आती है, कहते एक दफ़ा मस्जिद के पेट में 4 महीने गुजार लो, अल्लाह रूह को जिंदा कर देगा। लेकिन शर्त है आराम वाली तबलीग नहीं, जिम में यूं करेगा कभी मसल नहीं बनेंगे, तो चीखें मारनी पड़ेंगी। ये औरत जब तक बाहर से खराब नहीं होगी, अंदर बच्चा भी नहीं बनता। तो जब तक बाहर से गर्मी सर्दी नहीं पड़ेगी, अंदर ईमान नहीं बनेगा। इसके लिए मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ एक कोर्स है, हिम्मत करके कोई वक्त तय कर लो कि मैं थोड़ी देर दुनिया से कट के मरने जा रहा हूँ। घर वालों का मरने जा रहा हूँ, मुझे फोन ना करना, मैं सब कुछ, हाँ वो क्या कहते हैं, वो मैं ये तवक्कुल अल्लाह वस्बु, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। और जो अल्लाह के लिए तुम चीज छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर वहां से आता है जहां से गुमान नहीं। तो कौन कौन नियत करता है कि इंशाअल्लाह इस बात करने की मेहनत अल्लाह ने हमारे के बदले इस जान, इसको सीखने के लिए हम उलमा की सोबत तो सारे नियत करते हैं इंशाअल्लाह। मशरे में कैसे पूरी दुनिया में दीन जिंदा करना है, सिर्फ यहाँ नहीं भाई,
बड़ी जन्नत चाहिए। जुनेद जमशेद की 150 दुकानें, हर तरफ से माल आ रहा है माशाल्लाह। तो हमारी भी भाई 150 दुकानें होनी चाहिए ना। मैं वहाँ गया तबलीग में, हमारे कितने बुजुर्ग हैं जो 150 मुल्कों के सफर किए, हर जगह से जन्नत की दुकान खुली हुई है, और इंशाल्लाह मरेंगे तो जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और बताओ भी तालीम कब होती है इंशाल्लाह ताला? कुरान हदीस की तालीम आपका दर्स होता है मौलाना? आम कोई मकतब वगैरह कोई कुरान का दर्स होता है? किस दिन होता है? फजर के बाद, इशा के बाद कुरान का दर्स होता है। कुरान के दर्स से रुज़्क़ करीम मिलता है, ईमान बढ़ता है। कुरान कह रहा है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादुहुम ईमाना, कुरान की तालीम से ईमान बढ़ता है। तो सब बैठेंगे भाई। अच्छा, कौन कौन दावत देगा रोज इंशाल्लाह? दावत रोज देना, दावत सुनना, सारी बस्ती को नमाजी बनाना। नियत तो कर सकते हैं ना। हमारे एक दोस्त हज पे गए और रास्ते में इंतकाल हो गया, उसमें मिना में हज नहीं किया। हदीस में आता जो हज की नियत से गया, रास्ते में इंतकाल हो गया, क़यामत तक उसके लिए एक फरिश्ता हज करता रहेगा और क़यामत के दिन लब्बैक करके उठेगा ihram की हालत में। जो इस आदमी ने हिफ्ज़ की नियत, अभी मेरा एक दोस्त अमेरिका में पश्तो वाला 72 साल की उम्र में कुरान शुरू किया, 75 में याद कर लिया 3 साल में, और कहा मैंने 10,000 की नियत की कलमा पढ़ूंगा। अल्लाह का फजल 1000 को कलमा पढ़ा चुका हूँ गैर मुस्लिम। भाई जन्नत एक मौका है, दोबारा नहीं मिलेगी। बड़ी जन्नत। दौड़ फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ लगाओ। दुबई नहीं फफिर्रु इला दुबई, चाइना नहीं फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ लगाओ अल्लाह की। और दुनिया तो चल के कमाओ, क्या है फमशू फी मनाकिबिहा, चल के फजल तलाश करो। ठीक है इंशाल्लाह ताला। रोजाना मस्जिद के वक्त देंगे, सबको मस्जिद वाला बनाना है इंशाल्लाह ताला, करेंगे इंशाल्लाह। मौलाना और कोई बात दुआ करा। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना जन्नतल फिरदौस मअल अबरार या ज़ुल्फ़ार रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमारा बैठना सुनना बोलना कबूल फरमा दे, जो कमी कोताही है उसको माफ़ फरमा दे। जितने हाज़रीन मजलिस हैं हमारे सब के और हमारे रिश्तेदारों के, औलाद के, माँ बाप के, सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दे। हम सबको दीन का दाई बना दे। हमारे उलमा की, हुफ़्फ़ाज़ की, मदारिस की, खानकाहों की, तबलीगी मराकिज़ की हिफाजत फरमा, उम्मत में जोड़ पैदा फरमा। जितनी खैर आप अलैहिस्सलाम ने मांगी हम सबको अता फरमा। जिन शुरू से बना मांगे शुरू से बना अता फरमा। कामिल ईमान की हालत में ज़िंदा रख और कामिल ईमान की हालत में शहादत की मौत अता फरमा। या अल्लाह जन्नत फिरदौस में हम सबको औलाद नस्ल को हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बना। या अल्लाह हमारी औलाद नस्ल को आलिम बना, हाफिज़ बना, मुत्तकी बना, दाई बना। या अल्लाह ताला जो ज़िंदगी तू चाहता है वो गुजारने की तौफीक अता फरमा, और जिससे तू नाराज़ है उससे बचने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम। इजाज़त है, मैं इंशाअल्लाह सलाम करता हूँ।